کا ترجمہ کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، بنانے میں، پیدائش میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ رات دن کے آنے جانے میں، رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ ان میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، مگر ان نشانیوں کو سب نہیں سمجھتے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل کا استعمال کرتے ہیں وہی ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ باہر کے سماج سے نہیں، ہمارے اندر کے سماج سے ہوتا ہے، اور ہماری مجلسوں کا بھی تعلق ہمارے اندرونی سماج سے ہونا چاہیے، جو ہماری بات سن ہی نہیں رہے اور سننا بھی نہیں چاہتے، انہیں سنانے سے فائدہ ہے۔ اور اس سے بڑا نالائق انسان کون ہے جو اپنے گھر کی گندگی کو پاک کرتا نہیں، دوسرے کے گھر کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بے وقوفی، اس سے زیادہ بے وقوفی کون ہو سکتی ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ بات نہیں سکھائی کہ ہم پہلے خود اپنے آپ میں اسلام پر عمل کریں؟ کیا وہ مسلمان ہے کہ جو اسلام پر دوسروں سے وہ کہے کہ تم عمل کریں، اور جو مسلمان ہے وہ یہ کہے کہ ہم تو عمل کریں گے نہیں اور تم مسلمان ہیں؟ تو کیا بغیر عمل کے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بغیر فکر کے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بغیر اچھی سوچ اس کائنات میں کس کو قدرت نے کیا کھلایا؟ آپ غذا کھاتے ہیں، ساری کائنات غذا کھا رہی ہے، پوری مخلوقات بغیر اللہ کے رزق کے پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اس پوری کائنات میں اللہ نے کس کو کیا کھلایا، ذرا حساب لگائیں۔ مثلا، اور پھر جس نے جو کھایا اس کے اثرات بھی دیکھیں۔ مثلا جس جانور نے پیڑ پودوں کے پتے کھائے، ان کے گوشت بھی حلال ہے اور ان میں پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے، اور جن جانوروں نے غلاظت اور گندگی کھائی ہے ان کے بدن بھی مکروہ سے دکھائی دیتے ہیں اور ان میں نجاست بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ قدرت نے کس کو کیا کھلایا۔ توجہ رکھیے، اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کھا نہ رہی ہو۔ سمندروں میں پلنے والی مچھلیاں ایک ہی جیسی ہے، ایک ہی پانی ہے، مگر کچھ ان میں حلال ہے، کچھ ان میں حرام ہے، اس لیے کہ کسی کی غذا نجس ہے اور کسی کی غذا پاک ہے۔ جس کی پاک غذا ہے وہ حلال بن گئی اور جس کی نجس غذا وہ حرام بن گئی۔ یہ بہت بڑا ایک موضوع ہو سکتا ہے جو میں آپ کی خدمت میں چند لمحوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ میں بہت لمبی مجلسیں بھی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بہت چیخنے کا بھی عادی نہیں ہوں، میں شور نہیں بنانا چاہتا، میں مجلس کو مجلس بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ہم یہ توجہ کریں کہ اس کائنات میں جس کو کیا کھلایا مالک نے۔ پوری کائنات میں آپ حساب دیکھیے، کتے نے کیا کھایا، بکری نے کیا کھایا۔ دودھ دونوں دیتے ہیں، بچے دونوں جنتے ہیں۔ بکری کا بچہ پاک پیدا ہوتے ہی پاکیزہ ہے اور نجس جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی نجس ہے۔ تو جب ایک غذا اتنا اثر پیدا کرتی ہے، اور پھر اس سارے جانوروں کی غذا کو لے لیجئے، اور جب ہم غذا کو لے لیتے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ مالک نے انسان کو کیا کھلایا ہے۔ جانوروں کو بھوسا دے دیا، پتے دے دیے، لکڑی دے دی، چارہ دے دیا، گھاس دے دیا، مگر انسان کو جو اللہ نے کھلایا ہے، انسان کو بالکل اس کائنات کا مغز کھلایا ہے۔ مثلا گیہوں کو پیدا کیا، جو بالیں تھی ان میں بھوسا تھا، اس بھوسے کو الگ کر دیا، اور ان بال کے اندر جو گیہوں کا دانہ مغز تھا، قدرت نے آپ کو مغز کھلایا ہے۔ اس لیے جس کو جیسا کھلایا اس نے ویسی ترقی کی ہے۔ تو اس کائنات میں یہ حیوانات زندگی گزار رہے تھے، ان کی غذا کم تر تھی تو ان کی ترقی بھی کم تر تھی۔ انسان کی غذا سب سے بہتر تھی، اس لیے کہ انسان کی بھی ترقی سب سے بہتر تھی۔ اب انسانوں میں بھی درجے پائے جاتے ہیں، کچھ اس کیٹیگری کے ہیں جو مثلا اچھے نہیں ہیں، کچھ اس کیٹیگری کی ہیں جو اچھے ہیں۔ تو جب ساری کائنات میں غذا کا فرق رکھا ہے تو اچھے انسانوں کی غذا کچھ